مسیح میں آپ سب کو سلام. My name is Aurelius Nadeem and today's my topic is attributes of God. اگر ہم attributes کے بارے میں بات کریں تو attributes دو طرح کے ہوتے ہیں. attributes کا میننگ اب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. attributes کا میننگ ہے خوبیاں یا خصوصیات, اچھی خوبیاں جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات. attributes دو طرح کے ہوتے ہیں, انکمیونیکیبل اینڈ کمیونیکیبل. کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس وہ ہیں جو خدا نے ہمارے اندر بھی رکھی ہیں خوبیاں, وہ خوبیاں جو خدا نے ہمارے اندر بھی ڈالی ہیں, جیسے کہ رحم دلی, لو, کیئر, یہ محبت, یہ ساری خوبیاں جو انسانوں کے اندر بھی ہیں. اور انکمیونیکیبل ایٹریبیوٹس وہ ہیں, incommunicable attributes are those attributes that are unique to God, جو اس کے علاوہ کام کوئی نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے ہم پہلا ایٹریبیوٹ دیکھتے ہیں, omniscient. omni means all and scient means knowing, تو پورا بنے گا all knowing. omniscient means all knowing. ہم اگر بائبل میں ایگزامپل اس کی دیکھیں تو ہمیں سدوم اور عمورہ کی کہانی ملتی ہے. جب ابراہم خدا سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ابراہم خدا کو کہتا ہے کہ شاید اس ملک میں اس جگہ پر 50 لوگ ہی ہوں. خدا کہتا ہے نہیں, وہاں 50 لوگ بھی نہیں. ایسے کرتے کرتے کاؤنٹنگ نیچے آتی جاتی ہے, پھر آخر 10 پر آتی ہے تو خدا کہتا ہے وہاں 10 لوگ بھی نہیں ہیں, اور پھر ابراہم چلا جاتا ہے. خدا جانتا ہے کہ وہاں 10 لوگ بھی نہیں ہیں, وہاں صرف لوط کا گھرانہ ہے, وہاں صرف لوط کا گھرانہ ہے. خدا جانتا ہے کہ کتنے وہاں پر راست باز لوگ ہیں اور کتنے نہیں ہیں. اب اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کے کتنے لوگ ہولی ہیں, کتنے لوگ راست باز ہیں اور کتنے گناہ میں گرے ہیں, لیکن خدا سب کچھ جانتا ہے, بیکاز ہی از omniscient. دوسرا پوائنٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں, جب لوط کا گھرانہ کو بچانے کے لیے خدا نے فرشتہ بھیجا تو خدا نے کسی سے لوکیشن یا ایڈریس نہیں پوچھا. خدا کو سب کچھ پتا تھا, خدا کو اس کے گھرانے کی ایگزیکٹ لوکیشن پتا تھی, اس کا گھر کہاں پہ ہے وہ پتا تھا, اور اینجل ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر آیا, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے that our God is omniscient. omniscient میں ہم دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں, the story of Adam and Eve in the Bible. the story of Adam and Eve, ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا نے جب پھل کھایا جو کہ خدا نے کہا تھا کہ حکم دیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا, تو اس کے بعد اس نے آدم کو بھی کھلایا, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے پھل کھایا, لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ our God is omniscient, he is all knowing. ہمارا خدا omniscient ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. اس سٹوری سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے, اس سٹوری سے یہ ثابت ہوتا ہے that our God is omniscient. دوسرا ایٹریبیوٹ ہم دیکھتے ہیں اومنی پریزنٹ کا. اومنی پریزنٹ کا مطلب ہے ہر جگہ موجود ہونا, all present. اس میں ہم سٹوری دیکھتے ہیں the story of جہازی. جب نعمان کوڑی علیشہ نبی کے پاس آیا اور جب اس کا کوڑ سے وہ جب صحت یاب ہو گیا تو اس نے تحفے دینا چاہے, تو علیشہ نبی نے جب منع کیا تو وہ جا رہا تھا راستے میں, تو جہازی اس کے پیچھے گیا اور اس نے کہا کہ اس نے علیشہ نبی کا نام لگا دیا کہ دے دو مجھے تحفے تحائف, حالانکہ وہ اس کو خود ضرورت تھی. وہ
اس کے دل میں لالچ آ گیا کہ یہ چیز مجھے چاہیے. اس کے دل میں لالچ آ گیا, اس کو خود تحفے تحائف کی ضرورت تھی اور اس نے نام علیشہ نبی کا لگا دیا. تب بھی وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, یہاں پر کوئی نہیں ہے, یہاں پر علیشہ نبی نہیں ہے. لیکن our God is omnipresent. جب وہ واپس گیا تو علیشہ نبی نے اس سے کہا وہاں پر کوئی نہیں تمہیں دیکھ رہا تھا, لیکن وہاں تمہارا خدا موجود تھا. اس نے مجھے بتا دیا کہ تو نے کیا کیا. اور اس کے بعد خدا نے اس کو یہ سزا دی کہ تجھے کوڑ ہوگا, اسے کوڑ اور اس کے آنے والی نسلوں کو کوڑ ہوا. اسی کے برعکس اگر ہم اس میں دیکھیں, اس سٹوری میں, جہازی والی سٹوری میں, اس کو نہیں پتا تھا کہ that my God is omnipresent, all present. تو اس لیے اس کے دل میں لالچ آیا اور اس نے جھوٹ بولا اور اس نے چیزیں لے لی. اسی کے برعکس ہم دیکھیں یوسف کی سٹوری. تو جب پوتیفر کی بیوی نے اسے کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر لو, تو وہ بھاگ گیا. حالانکہ اس وقت بظاہر تو کوئی موجود نہیں تھا, پھر بھی وہ بھاگ گیا کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ that my God is omnipresent, he is all present. اس لیے وہ گناہ سے بھاگا اور اس کے بعد اس پر الزام بھی لگایا گیا اور وہ جیل میں چلا گیا. لیکن خدا نے اسے وہاں پر بھی سرفرازی دی. اگر ہم ان دونوں کا کمپیریزن کریں, جہازی کی سٹوری کا اور یوسف کی سٹوری کا, تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف کو پتہ تھا کہ that my God is omnipresent, اور دوسری طرف جہازی کو نہیں پتہ تھا my God is omnipresent. یہ اس کو بات نہیں پتہ تھی تو وہ گناہ میں گر گیا. اور یوسف کو یہ بات پتہ تھی کہ my God is all knowing, تو وہ گناہ سے بچا اور بھاگ گیا. آج اگر ہماری دل میں بھی یہ بات ہوگی کہ that my God is omnipresent, he is all knowing, تو ہم گناہ سے بھاگیں گے. ہمارے پاس, ہمارے ارد گرد اگر کوئی نہیں بھی ہوگا تو بھی ہم گناہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اگلا جو ایٹریبیوٹ ہے خدا کا وہ ہے omnipotent, all powerful, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, ہر چیز کا اختیار رکھنے والا. all powerful, omnipotent کا مطلب ہے all powerful. اگر ہم غور کریں کہ ہیومنس کی, اگر ہم مثال لیں ہیومنس کی, ہر چیز کو بنانے کے لیے ہیومنس کو ٹولز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. کئی سارے ٹولز یوز کرتا ہے کوئی بھی چیز کو بنانے کے لیے, اور کئی ساری امیجنیشن, کئی ساری اس میں تھاٹس ہوتی ہیں, اس کو تھنک کرنا پڑتا ہے. ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں پینٹنگ کی, کہ اس کے لیے ہمیں بہت سارے برشز کی ضرورت ہوتی ہے, پینٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہیومنس کے لیے تو ٹولز ریکوائر ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم خدا کی بات کریں تو God is omnipotent, he is all powerful. اس کے کہہ ہی دینے سے ہر چیز ہو جاتی ہے, اس کے کہہ ہی دینے سے یہ دنیا تخلیق ہو جاتی ہے. اگر ہم جینیسس چیپٹر 1 نکال کے دیکھ لیں تو خدا نے کہا let there be light, اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. خدا کہتا ہی ہے تو ہر چیز تخلیق ہو جاتی ہے, ہر چیز بن جاتی ہے. خدا کے حکم دینے سے ہر چیز بن جاتی ہے, کیونکہ خدا اومنیپوٹنٹ ہے, خدا all powerful ہے. آج رات میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تینوں ایٹریبیوٹس اومنیشینٹ, اومنیپوٹنٹ, اومنی پریزنٹ
ان تینوں ایٹریبیوٹس کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں اور خدا کے ساتھ وفاداری والی زندگی بسر کریں. شکریہ.